ملائکہ کو کوئی گناہ تنگ نہیں کرتا، کوئی شیطان ان کو بہکانے نہیں جاتا، کسی ابلیس سے ان کی دشمنی نہیں، کسی نفس کی سنگت میں نہیں گزارتے زندگی۔ پاک صاف نوری مخلوق اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات انسان کا حمد و ثنا بیان کر کے عرش الہی کو ہلانا ہے۔ یہ انسان جس کو اللہ نے چاروں طرف سے نار میں قید کیا، شیطان کی دشمنی لگائی، خناس کو اندر بٹھایا، اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے جواں مرد مرشد کامل ڈھونڈا اس نے، اپنی ساری کی ساری آسائشوں کو، آرام کو خیر باد کہا، اور اس نے اپنے سینے کو چاک کیا اور اس مخلوق کو نکالا جو طاہر مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے۔ یہ ایوارڈ کا مستحق ہے انسان۔ اس سے جو پہلے آدم کی اولاد تھی تو ان کو روحانی اور باطنی تعلیم نہیں دی گئی تھی، لہٰذا ابلیس کو ان سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ ابلیس نے تو ان کو روکنا ہے نا جو اللہ کے پاس جا رہے ہیں، جو اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابلیس کی تو بعد میں ان سے ہوئی نا کھٹ پٹ۔ ان لوگوں کو صرف عبادت کے لیے رکھا تھا، ان کو باطنی علم دیا نہیں تھا، تو ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا نفس اور جنات ہی کافی تھے۔ دیکھو بھائی، اگر نفس کو پاک کرنے کا علم نہ ہو تو کیا وہ سب بیکار ہو جائے گا؟ جیسے اب بیکار ہوا ہے نا، جتنے بھی مذاہب والے ہیں سارے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عبادتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہندو مندر جا رہے ہیں، سکھ گردوارے جا رہے ہیں، مسلمان مسجد جا رہے ہیں، اور عیسائی اپنے گرجا گھر جا رہے ہیں، یہودی اپنے سینگاگ جا رہے ہیں نا۔ اس کے باوجود لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں، دشمنیاں پال رہے ہیں۔ اتنی زیادہ دشمنیاں پال لیتے ہیں کہ گرجا والے مندر والوں کو ماریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کی مساجد کے اوپر بم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے دین میں جو نظام ہدایت ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ نہ سمجھانے والا ہے کوئی، نہ بتانے والا ہے کوئی۔ اٹھائی گیرے جن کی زبان، جن کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ علماء بن کے مسجد کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو عالم قرآن مجید کھول کے تجھے یہ نہ بتا سکے کہ قد افلح من تزکا، کیا اس کا لیکچر سننا؟ کیا اس کا لیکچر سننا جو تجھے یہ نہ بتا سکے کہ اسلام کا سراغ شرع صدر میں ہے؟ باقی زمانے بھر کی تقریریں کروا لو اس سے، اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگوا لو، فلاں حدیث کے اوپر تبصرہ، اس حدیث کے اوپر تبصرہ، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، سب کروا لو، اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کا راز کہاں چھپا ہے، سچا مسلمان کیسے بنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے لکھا ہے، لیکن آج کا عالم دین اندھا ہو گیا ہے، اندھا، اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ صاف صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ تو آج کا حال وہی ہو گیا ہے۔ جب تک تیرا نفس پاک نہیں ہوگا، تیرا نفس تجھے گمراہ کرے گا، نفرتوں میں لگائے گا، خون ریزی میں لگائے گا، قتل و غارت میں لگائے گا، اپنی تعریفیں کروانے میں لگائے گا، بس یہی کام ہوگا۔ یہ تیری نمازیں، تیرا ذکر و فکر، تیری داڑیاں، تیرے امامے، تیری زہد اور پارسائی، یہ ساری کی ساری ضائع ہوتی رہے گی جب تک تو نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے۔ لہذا قرآن نے فرمایا قد افلح، تاکید کے ساتھ کہ کامیاب وہی ہوگا من زکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ جس نے برائی کرنی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے تیری، ہے، اور تو لگا ہوا ہے نمازوں میں اور علم میں،
یہ جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے قرآن مجید میں یعنی بنیادی اساسی باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر تو عمل پیرا نہیں ہے۔ داڑھی کے اوپر زور ہے تیرا، امامے پر زور ہے تیرا، سوکھی نمازوں کی ادائیگی پر زور ہے تیرا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے تیرا۔ بلے شاہ نے پھر صحیح کہا تھا نا، تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی۔ تو یہی حال ہے نا۔ تو چونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی لہذا خون ریزیاں جو ہیں جاری رہیں۔ اب یہ جو اللہ نے آخری آدم بنایا، اب چونکہ فرشتوں نے گزشتہ آدم کی اولاد کا حال دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا۔ بھئی اللہ کے یہاں قانون ہے، اللہ کے یہاں جو ہے وہ بے تکی باتیں تو فرشتے نہیں کر سکتے نا۔ انہوں نے دیکھا تھا، یعنی بیسڈ آن ہسٹری دے ریزڈ دیئر آبجیکشن، کہ اس سے پہلے جتنے بھی آدم بنائے ہیں ان کی اولادوں نے خون ریزی کی ہے، فتنہ فساد کیا ہے، دنگا کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جو انہوں نے ماضی میں دیکھا ہے انسان کا حال، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے اللہ تو پھر مٹی کا انسان بنا رہا ہے، یہ پھر جائے گا دنیا میں دنگا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہم اس کو اعلیٰ علم دے رہے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ بھئی تم میری حمد و ثنا بیان کرنے کے قابل ہو، اسی طرح حمد ثنا بیان کر سکتے ہو جیسے یہ کرے گا، تو بتاؤ کون سا علم دے رہا ہوں میں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ملائکہ اور فرشتوں کی جو حمد و ثنا کا طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ اس سے ہٹ کر ایک الگ حمد و ثنا کا طریقہ رائج کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھو بھائی، فرشتے نور کے بنے، ملائکہ نور کے بنے، ہے نا، ان میں برائی کوئی نہیں ہے، کوئی برائی، تو ان کی حمد و ثنا میں اللہ کو مزہ نہیں آتا۔ پوچھو کیوں نہیں آتا؟ وہ یہ حمد و ثنا جو بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی مزاحمت نہیں ان کو برداشت کرنی پڑتی، کوئی ان کو قربانی پیش نہیں کرنی پڑتی، کوئی برائی کا مقابلہ نہیں کرنا پڑتا۔ اس انسان کو جو اللہ بنا رہا ہے، اس نے اپنے اندر کے شیطان سے جنگ کرنی ہے، اس نے دنیا والوں سے لڑنا ہے، اس نے رشتوں کو فراموش کر کے اللہ کو فوقیت دینی ہے، اس نے اپنے اندر کو بیدار کرنا ہے، بھوک پیاس برداشت کر کے، ملامت برداشت کر کے اس نے اپنے باطن کو منور کرنا ہے۔ پھر یہ زمین پر بیٹھے گا اور اس کی اندر کی چیزیں ملائکہ کے مقام سے آگے پہنچ کر رب کی حمد و ثنا بیان کریں گی، اس میں رب کو مزہ آئے گا۔ یہ جو حمد و ثنا کرے گا ایک جد و جہد کے بعد اس قابل ہوگا، یہ غلاظت میں سے اٹھے گا اور طہارت کا منبر بن جائے گا، اس کے اندر کی چیزیں بیدار ہوں گی، نکلیں گی باہر۔ تو اتنی مزاحمت سہنے کے بعد، اتنی ریزسٹنس کے بعد، اتنی تگ و دو کے بعد، اتنی محنت، اتنی یعنی ریاضت کے بعد، مشقت کے بعد، پھر جب اس کی حمد و ثنا عرش الہی کو ٹکرائے گی، اس میں اللہ کو مزہ آئے گا۔ اور علامہ اقبال نے اسی نقطے کو آگے بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس نے انسان کو ایسی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کا قلب اللہ کے ذکر کے مستی میں لہرائے، پسلیوں سے ٹکرائے، اس میں وہ پھر نور کی چنگاریاں اٹھیں، اس سے میٹھا میٹھا درد ہو، اس کی آواز قلب کی عرش الہی سے جا کے ٹکرائے۔ ایسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ ملائکہ کی حمد و ثنا سے زیادہ معتبر اللہ کی نظر میں انسان کی حمد و ثنا ہے، لیکن وہ حمد و ثنا نہیں جو تم مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہے، وہ حمد و ثنا جو تو کہیں بھی بیٹھ کے کرے عرش الہی پر پہنچے، کیونکہ رب کو وہ حمد و ثنا چاہیے انسان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ توڑ جواب دیا ان کو، اچھا چلو تم کر کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم کو تو بتایا ہی نہیں، تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔
ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، کہنے کہ جی میں نبی ہو کے نہیں کر سکتا، دسو جی کرنا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے گناہ گار کے آنسو پسند ہیں، تو نبی ہے تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. کہ جو گناہ کر کے اب اس کی تشریح کرنا ضروری ہے. یہاں پر مراد ایک گناہ سے نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ گناہ گار زندگی گزاری اور پھر اس کو رب نے توفیق دی اور گڑ گڑا کر کے معافی رب سے مانگی کہ اے مولا مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں صرف تیرے راستے پر چلوں گا، اب میں صرف تیرا ہوں. اس پچھتاوے پر رونا، یہ آنسو رب کو پسند ہے. یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ان ملائکہ اور فرشتوں کا ذکر و فکر اللہ کو اتنا زیادہ عزیز نہیں ہے. پوچھئے جی کیوں نہیں ہے عزیز؟ وہ بھائی ان کو نور سے بنایا ہے، نہ ان کو شیطان تنگ کرتا، نہ ان کو ابلیس تنگ کرتا، نہ ان کے اندر لطیفہ نفس ہے. پھر اگر یہ بیٹھ کے 24 گھنٹے اللہ اللہ کریں گے تو کیا یعنی انہوں نے کوئی تیر مار دیا ہے؟ ان کو تو بنایا ہے نور سے ہے. اور ہم بیچارے جو انسان ہیں، ہمارے اندر 1,24,000 جالے لگائے، 4 پرندے رکھے، خناس کو بٹھایا، لطیفہ نفس شیطان کا جاسوس ہمارے اندر چھوڑا، ہماری نسوں میں 300 شیطان نے مورچے بنا رکھے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم کو گوھر شاہی ملا، سرکار گوھر شاہی نے نظر کرم فرمائی، ہمارے قلب کو آباد کیا. آہستہ آہستہ ہماری نسوں سے جو نور اندر داخل ہوا، اس نور نے شیطان کے مورچوں کو ختم کیا، ہمارے نفس کو دبایا. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمارا دل اللہ سے مستی میں آیا، رقص کیا اس نے، اور ہمارے اس قلب کا رقص اور حمد و ثنا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک جا پہنچی. ملائکہ کی پکار اللہ کے عرش تک نہیں جاتی. ملائکہ کو کوئی گناہ تنگ نہیں کرتا، کوئی شیطان ان کو بہکانے نہیں جاتا، کسی ابلیس سے ان کی دشمنی نہیں ہے، کسی نفس کی سنگت میں نہیں گزارتے زندگی. پاک صاف نوری مخلوق اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات انسان کا حمد و ثنا بیان کر کے عرش الہی کو ہلانا ہے. یہ انسان جس کو اللہ نے چاروں طرف سے نار میں قید کیا، شیطان کی دشمنی لگائی، خناس کو اندر بٹھایا، اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے جواں مرد مرشد کامل ڈھونڈا. اس نے رشتوں کو چھوڑا، اگر چھوڑنے والے تھے، دنیا سے منہ پھیر لیا، اپنی ساری کی ساری آسائشوں کو، آرام کو خیر باد کہا، اور اس نے اپنے سینے کو چاک کیا اور اس مخلوق کو نکالا جو طاہر مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے. یہ ایوارڈ کا مستحق ہے انسان، کیونکہ اس نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، اس نے بڑی محنت کی ہے، تب جا کے عرش پر آواز گونجی ہے اس کی. اور ملائکہ تم تو رہتے ہی وہاں پر ہو، زمین کی مٹی سے، غلاظت سے نکل کر پہنچ کے دکھاؤ، پھر بتائیں گے ملائکہ کیا ہوتے ہیں اور انسان کیا چیز ہے. فرشتوں کا کیا کرنا؟ وہ اگر حمد و ثنا بیان کریں تو اس میں کیا، اللہ کو بھی اللہ understands it well. اللہ doesn't underestimate the power of human heart. یہ بندہ بھی انسان کے ذکر جو آ رہا ہے اس کو توجہ دیں. کیوں؟ کتنی غلاظت میں دبا کے بھیجا تھا اس کو یار، ہیں؟ کتنی غلاظت میں دبا کے بھیجا، اور اس کا راز، اس کا سراغ اس کو بتایا بھی نہیں. در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اس نے، کبھی ماں نے ستایا، کبھی باپ نے دھکے دے کے نکالا، کبھی بھائیوں نے بدنام کیا، کبھی بیوی نے تنگ کیا، کبھی زمانے نے ستایا، کبھی بھوک سے ساری رات بلبلاتا رہا. اس کے باوجود اس نے میرا در نہیں چھوڑا، اس نے اپنی اس مخلوق کو بیدار کیا، جوان کیا، اور پھر میرے عرش تک پہنچا ہے.
سارے ملائکہ ایک طرف، یہ انسان کا قلب ایک طرف، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، یہ میری مخلوق نہیں، یہ میرا دوست ہے۔ ملائکہ کو دوستی عطا نہیں ہوگی، انسان کو دوستی عطا کروں گا، کیونکہ یہ وہاں سے آیا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.